السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں میں ہمارے شو میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہا جاوید، اور آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ایک ایونٹ مینیجر ہیں. ایک ایونٹ مینیجر ہی نہیں بلکہ ایک سیلیبریٹی مینیجر بھی ہے. وہ اس انڈسٹری میں 2007 سے ہیں اور ابھی تک انہوں نے لاتعداد ایونٹس کیے ہیں، جن میں سے پی ایس ایل، شیل، جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں، یو نیم اٹ، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت اچھے ایونٹس کیے ہیں. علی ظفر کے ساتھ انہوں نے 10 سال کام کیا ہے ایز اے سیلیبریٹی مینیجر. تو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس انوائٹ مسٹر سرفراز نیازی. السلام علیکم سرفراز سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. اچھا، فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز آن آل یور اچیومنٹس اینڈ ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو، حج پہ جا رہے ہیں آپ، دعا کیجیے گا. بالکل بالکل بالکل، پاکستان کے لیے، پیلسٹائن کے لیے، پوری دنیا کے لیے، بالکل بالکل آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ 2007 میں جے وی این جاز اسٹارٹ کی تھی آپ نے، اور اس کے بعد 17 میں تھنک ایپک ہوئی. اور اس پورے پروسیس میں اگر ہم بالکل پیچھے جائیں تو کین یو پلیز ٹیک می تھرو یور جرنی کہ واٹ واز دا ویژن بیہائنڈ جے وی این جاز؟ اچھا، اس زمانے میں ہم بھی چھوٹے تھے. صحیح ہے. تو ویژن وغیرہ نہیں تھا. صحیح I'll be ہے. very honest. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا، جب آپ کوئی چیز اچیو کر لیتے نا تو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کہانی ڈال سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں کہ جی میں بڑا ہارڈ ورکنگ تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بٹ ایک ضرور یہ تھی کہ دس از سم تھنگ دیٹ we were passionate about and wanted to do it. And when I say we, me and John Zepon. So یہ چیز کامن تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم یہی کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز رن ہوتی ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ایک دن اپنی ایجنسی کھولیں گے. اچھا، جے وی این جاز ایک اچھی کمپنی تھی، رن کر رہی تھی، اس کے بعد آپ نے تھنک ایپک کھولنے کا کیوں سوچا؟ یار آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ جو دو میرڈ آدمی، بات بھی نہیں اللہ معاف کرے، ایک پارٹنرشپ ایک میرج کی طرح ہوتی رہا. تو اس کے اندر آپ کا ایک بچہ بڑا ہو گیا تو آپ کا اور بچے پیدا کرنے کا بھی دل کرتا ہے. ہاں، میں یہ کام کرنا چاہتا تھا، کانٹینٹ کریشن اور سیلیبریٹی مینجمنٹ، تو میں نے ایپک فارم کر دی 2017 میں. اور جو میں نے ایکسپیریمنٹیشن کرنا ہوتا ہے میں اس میں کر لیتا ہوں، انکلوڈنگ دس ایپک اسٹوڈیو. جو جے وی نہیں کرنا ہوتا ہے وہ انڈر شارک اور کارٹل ہو جاتا ہے. اچھا، ایک 22-23 سال کا جو نوجوان ابھی گریجویشن کی ہے اس نے، انکلوڈنگ می، جو گریجویشن کر کے فردر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا ہے، اپنا فیوچر باہر پاکستان سے باہر ہی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. تو آپ نے اس چیز کو کیوں نہیں پرسیو کیا کہ آپ بھی باہر جا کے کمائیں نہ کہ پاکستان میں رہ کے؟ For me, honestly, it was like my parents were old and I wanted to go abroad, but I let those opportunities go. But I had faith کہ میں انشاءاللہ بہت کام کروں گا انٹرنیشنلی، اور وہ ہوا بھی. میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا دکھائی ہے، تو اس کا اجر بھی مل جاتا ہے آپ کو. سیکنڈلی دیکھو، 2004 کے ہم گریجویٹ ہیں اور 2004 سے ہی کام کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں اتنا برا وقت نہیں تھا، اللہ معاف کرے، کہ ہم جیسا ابھی آپ کو برین ڈیڈ ہو رہا ہے اور جیسا لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان، اور وہ جو نمبرز آ رہے ہیں. آپ دیکھو نا کہ آپ کے باقی ملکوں میں کیا حالات ہیں. کوئی اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ بہت سے جانے والے اس آفس پہ ابھی دبئی گئے ہیں، ان کو جابس نہیں ملی، واپس آ رہے ہیں. تو آئی وانٹیڈ ٹو بی مائی اون باس. آئی ڈڈ ناٹ وانٹیڈ ٹو ورک فار اینی ون. اینڈ آئی تھنک وہ چیز میرے لیے اس ملک میں زیادہ آسان تھا، اور ابھی بھی ہے. 10 سال آپ نے علی ظفر کے ساتھ کام کیا ہے ایز اے مینیجر، اس پیک ایرا میں جس میں وہ بالی ووڈ بھی جاتے تھے اور مطلب ان کا بوم تھا اس ٹائم پہ. وہ ایرا کس طرح کا تھا؟ کیا کیا نئے ایکسپیرینسز ہوئے اور کیسا لگا وہ ان کے ساتھ کام کر کے؟ یار 7 یا 8 ایئرس ہے، 2008 to 2016 آئی تھنک شاید 7 to 8 ایئرس بنتے ہوں گے. بہت اچھا ٹائم تھا. پہلا ایک مینیجر تھا، اس نے علی کی پوری بیس بنا دی. سیکنڈ میں آ گیا تو میں نے اس کے ساتھ، علی کے ساتھ انٹرنیشنلی بھی بہت ٹریول کیا. پاکستان کے اوپر 2008 آنورڈس، آپ کو یاد ہے 9 میں سری لنکن ٹیم پر اٹیک، 2010 تو بہت ہی پاکستان کے لیے انفارچونیٹ. علی کے ساتھ یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کام نہیں رکا ہوا تھا نا، تو جتنے شوٹس ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ لیٹ سپوز موبلنگ وغیرہ بجائے کہ پاکستان میں وہ سارے باہر شوٹ کر رہے ہوتے تھے. پھر ہم نے ٹورس کیا، پھر وہ ایک ایج بھی تھی. اس وقت یہ اپرچونیٹی تھی ٹو ٹریول ود علی آل اوور دا ورلڈ. آئی ایم گلیڈ کہ وہ اپرچونیٹی علی کے ساتھ ملی. اور علی ہمسیلف بہت ایک ہارڈ ورکنگ آدمی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اور وہ بہت سینسیبل ہے. اس نے بھی ساری زندگی کام، ابھی بھی کام ہی کرتا ہے، پرو ایکٹیو ہے. تو میرے لیے تو آئی تھنک اٹ واز ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینسز. آج کل یہ بڑی ڈبیٹ ہے کہ ورک لائف بیلنس ہونا چاہیے. سو ڈو یو بلیو ان دیٹ؟ 100%. اوکے، تو آپ اس کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ؟ میں آپ کے سامنے چلا جاتا ہوں سوئمنگ کرنے، میں چلا جاتا ہوں ایک واک کے لیے، میں چلا جاتا ہوں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، میری فیملی ادھر آفس بھی آ جاتی ہے. یار یہ تو اس کا تعلق میری اور آپ کی جاب سے نہیں ہے، یہ کہیں پہ بھی ہے.
اگر اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو جسٹس ٹو آل ریلیشن شپس یا پھر اپنی زندگی کے ساتھ، تو آپ کام کر کے بہت پیسہ بنا لیا، بہت پلاٹس ہیں آپ کے پاس، ایک دن آپ کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوئی تھی تو اسی کو بیچ کے اسی پیسے کو پھر آپ اپنی ہیلتھ کو واپس ریکور کر رہی ہے، کوئی زندگی ہے جینے والی؟ آؤٹ آف آل دا ایونٹس یو ڈیڈ انکلوڈنگ PSL 18 اس طرح کے بڑے ایونٹس جو آپ نے کیے ہیں، آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ کون سا تھا اینڈ وائی؟ ہمارا ایک ایونٹ تھا بیک ان 2007 جو ہم نے بنایا تھا سمر بیش، وہ میں کبھی نہیں بھولتا. 18 ریسنٹلی از ون آف مائی فیوریٹ. PSL فار آبویس ریزن پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آپ کو ایک بڑی اپریسیشن ملتی ہے. ڈو یو بلیو ان ٹیمز یا ون مین آرمی والا آپ کو چیز؟ نہیں 100% ٹیم. What do you look for in a person? ون مین آرمی تو آپ کے ملک میں ایک ہی تھا. اچھا. اس قید میں. So what do you look for in a person جب when you are building your team? پیشن، ویژن، اسکل، بنیادی طور پہ یہ چیزیں. بٹ میں ڈگریز نہیں دیکھتا، نہ میں ایجوکیشن. میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بندے کا کہ وہ کون سی یونیورسٹی کا ہے. JB & Jaws کے جو کمپٹیٹرز ہیں انڈسٹری میں، JB & Jaws اس میں اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرتی ہے؟ ہاں دیکھو، پرپوزل دو چیزوں پہ لوز کرتے ہو، یا تو کاسٹ کے اوپر یا کریٹوس کے بیس. صحیح. کاسٹ پہ مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کریٹو کا ہوتا ہے. آئی تھنک ہماری جو JB & Jaws کی اسٹرینتھ ہے وہ آپریشن سے زیادہ کریٹو ہے. فائنل کویشچن میرا یہی ہوگا آپ سے کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 to 10 years? ویئر ڈو یو سی ایپک ان 5 to 10 years? سم انٹرنیشنل کولیبریشنس اینڈ اگر آپ مجھ سے پوچھو نا تو مجھے کانٹینٹ کریٹ کرنے کا بہت شوق ہے، بٹ میں سب سے کم کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں. میرا یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنا ایک فیسٹیول بنائیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لمٹ لیس وغیرہ کے نام سے بھی ایک چیز ہم چاہتے ہیں، اور CSR ورک اور ہم اور تیز کریں، ہماری افیلیشنز اور اسٹرانگ ہوں. تو ان میں کچھ مائکرو ساری ڈریمز ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو، ٹیک کیئر. بہت شکریہ آپ سب نے یہ پورا ایپیسوڈ دیکھا. میں ملوں گا آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.